9 मई डिजिटल दहशत गर्दी केस, आदिल राजा, हैदर मेहदी व जहाद सईद को दो बार उम्र कैद की सजा। एटीसी इस्लामाबाद ने साबिर शाकिर, मोइब पीरजादा को भी दो बार उम्र कैद की सजा सुना दी। मुलजिमान को दीगर दफात में भी मजमूई तौर पर 35 साल कैद और 15 लाख रुपए जुर्माने की सजा। एटीसी के जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने महफूज फैसला सुना दिया। प्रोसिक्यूशन की जानिब से मजमूई तौर पर 24 गवाहान को अदालत में पेश किया गया। अदालत ने प्रोसिक्यूशन की इस्तदा पर मुलजिमान की गैर मौजूदगी में ट्रायल मुकम्मल किया। वफाकी काबीना ने इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में फैसला किया गया। काबीना में गुफ्तगू करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि PIA के 75% शेयर्स की निजकारी कामयाबी से मुकम्मल की गई। खसारे में चलने वाले सरकारी इदारों की निजकारी हुकूमती मौशरी इस्लाहात का अहम हिस्सा है। पहली छमाही में GDP में नुमाया इजाफा खुशाइन बात है। पाकिस्तान को डिफॉल्ट के खतरे से निकाल कर मौशरी इस्तेहकाम की जानिब ले आए हैं। वज़ीर-ए-आज़म की UAE सदर और सऊदी वली अहद से राबतों पर इत्मीनान का इज़हार। काबीना कमेटी बराए लेजिस्लेटिव केसेस के फैसलों की तौसीक। ऑफ ग्रिड क्रिप्टो पावर प्लांट्स लेवी से मुताल्लिक सदारती ऑर्डिनेंस में तरमीम की मंजूरी। बिजली सार्फिन को ऑफ ग्रिड लेवी के हवाले से रिलीफ देने की हिकमत अमली मंजूर। शहबाज शरीफ की काबीना अरकान को नए साल की मुबारकबाद, नेक तमन्नाओं का इजहार। दिसंबर 2025 में तारीख की बुलंद तरीन टैक्स वसूली हुई। बेहतर टैक्स तामील से रस्मी शोबे पर बोझ कम होगा। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का FBR फील्ड फॉर्मेशन से वीडियो लिंक खिताब। वज़ीर खजाना ने रिकॉर्ड टैक्स वसूली पर FBR की कारकर्दगी को सराहा। ब्रीफिंग में बताया गया दिसंबर में FBR की टैक्स वसूली 1427 अरब रुपए रही। नवंबर के मुकाबले दिसंबर में टैक्स वसूली में 59% इजाफा हुआ। इनकम टैक्स वसूली में 107% नुमाया इजाफा हुआ। दिसंबर में इनकम टैक्स वसूली 831 अरब रुपए तक पहुंच गई। सेल्स टैक्स वसूली में 25% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। वज़ीर खजाना का टैक्स नेट मजीद वसी करने पर जोर। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तारीख साज दिन। इंडेक्स ने पहली बार 1,79,000 की सतह को अबूर कर लिया। 2900 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। इंडेक्स 1,79,411 की बुलंद तरीन सतह को छू गया। पाकिस्तान का ताइवान समेत तमाम उमूर पर चीन की मुस्तकिल और गैर मुतसलसल हिमायत का यादा। पाकिस्तान ताइवान को चीन का नाकाबिल तक़सीम हिस्सा तस्लीम करता है। आबनाई ताइवान से मुतल्लिक पेशरफ्त और ताइवान के मामले पर तर्जुमान दफ्तर खारजा का मौक़िफ़। कहा पाकिस्तान और चीन आहनी दोस्त और हर स्ट्रेटेजिक ताउन पर मबनी शराकत दार हैं। पाकिस्तान वन चाइना पॉलिसी पर अमल दरामद जारी रखेंगे। 5 बड़ों को एतमाद साज़ी के लिए मिल बैठने की ज़रूरत है। इन बड़ों में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, बानी PTI और एक और शख्सियत हैं। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि जब तक इन शख्सियात के दरमियान एतमाद साज़ी नहीं होगी तो ब्रेक थ्रू नहीं होगा। PTI इदारों को किरदार कशी बंद करे। जिन सोशल मीडिया अकाउंट से इदारों के खिलाफ मुहिम चलाई जाती है उनको बंद किया जाना चाहिए। PTI क़यादत ये कहकर जान नहीं छुड़वा सकती कि इन अकाउंट्स पर उनका कोई कंट्रोल नहीं। PTI की 8 फरवरी की हड़ताल की अपील नाकाम होगी। PTI पहिया जाम नहीं कर पाएगी। 8 फरवरी को पहिया जाम करने की कोशिश की तो इन्हें धर लिया जाएगा। मौजूदा हुकूमत ने कलील अरसे में अवाम का एतमाद बहाल किया। अवाम की मायूसी में नुमाया कमी, सियासी निज़ाम पर एतमाद में इजाफा हुआ। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर ने कहा पिछली हुकूमत के 2-2.5 साल में अवाम और हुकूमत के दरमियान दूरियां थीं। अवामी एक्शन कमेटी से मुआहिदे की तमाम शिकों पर अमल कर रहे हैं। 3 माह की बजाय 1.25 माह के अंदर ही बेशतर निकात पर अमल कर दिया। रियासत किसी अफरा तफरी की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। बड़े से बड़ा मसला बातचीत के जरिए ही हल किया जा सकता है। पीपल्स पार्टी मुज़ाकरात के जरिए मसाइल के हल पर यकीन रखती है। रियासत की बेहतरी के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। 26 नवंबर एहतजाज केस में अलीमा खान अदालत में पेश न हुई। ATC से 1 रोज़ा इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। इस्तगासा के 8 गवाहान अदालत में पेश हुए। 2 मुल्ज़िमान के वकला ने जिराह मुकम्मल कर ली। अलीमा खान समेत 8 मुल्ज़िमान को गवाहान के बयान पर जिराह करने का आखिरी मौका दे दिया गया। अदालत ने कहा आइंदा समाअत पर जिराह मुकम्मल न करने पर सरकारी वकील मुकर्रर किया जाएगा। मुल्ज़िम साजिद अली कुरैशी, अली रजा, मोहम्मद हनीफ के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। ATC जज अमजद अली शाह केस की समाअत 5 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई।
الیکشن کمیشن کا معاون خصوصی اطلاعات KP شفیع اللہ جان کو شو کاز نوٹس، یوٹیوب چینل پر دیے گئے بیان پر وضاحت اور ثبوت طلب۔ الیکشن کمیشن کے مطابق شفیع اللہ جان نے ہری پور ضمنی انتخاب سے متعلق الیکشن کمیشن پر بے بنیاد الزامات عائد کیے۔ ان کا الیکشن کمیشن سے متعلق بیان گمراہ کن اور شواہد سے عاری ہے۔ انہوں نے ادارے پر عوامی اعتماد مجروح کرنے کی کوشش کی۔ جواب جمع نہ کروانے پر الیکشن کمیشن کارروائی عمل میں لائے گا۔ پنجاب کی بلیو اکانومی خواب سے حقیقت کی طرف اہم پیش رفت۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کے مطابق سرگودا اور علی پور میں 5600 ایکڑ پر شرمپ اسٹیٹ بنے گی۔ بنجر اور سیم زدہ زمینوں کو شرمپ فارمنگ کے ذریعے پہلی بار قابل استعمال بنایا جا رہا ہے۔ شرمپ فارمنگ کے آغاز سے پنجاب کی برآمدات میں بڑا اضافہ ہوگا۔ منصوبے سے ہزاروں نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے۔ 20 ایکڑ اراضی شرمپ فارمنگ کے لیے تیار۔ 5320 میٹر ڈرینیج مکمل کر لی گئی۔ سرگودا میں شرمپ فارمنگ منصوبے کی 15ویں یومیہ ترقیاتی رپورٹ جاری۔ اگلے مرحلے میں مزید 10 ایکڑ اراضی پر شرمپ فارمنگ کے لیے سروے بھی مکمل۔ ستھرا پنجاب پروگرام کی پاکستان سمیت دنیا بھر میں منفرد پہچان۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا کہنا ہے کہ KP حکومت بھی ستھرا پنجاب ماڈل سے استفادہ حاصل کرنے کی خواہش مند ہے۔ چیف سیکرٹری KP نے ستھرا پنجاب پروگرام کے ماڈل کی تفصیلات مانگی ہیں۔ سندھ حکومت بھی اس منصوبے سے مستفید ہونا چاہتی ہے۔ پنجاب حکومت برطانیہ کے شہر برمنگھم کو بھی ستھرا پنجاب پروگرام میں رہنمائی فراہم کر چکا۔ مریم نواز کا واضح پیغام ہے، اگر کسی صوبے کو پنجاب کے کسی بھی اچھے منصوبے کی فیزیبلٹی چاہیے تو پنجاب حاضر ہے۔ پنجاب بڑا بھائی ہونے کے ناطے باقی صوبوں کی عوامی فلاح کے منصوبوں پر ہر طرح کی مدد کے لیے تیار ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں پراپرٹی آنرشپ قانون کے تحت کارروائیوں کے خلاف درخواستوں کی تعداد 225 ہو گئی۔ لاہور ہائی کورٹ نے مزید 3 درخواستیں فل بینچ کو بھجوا دیں۔ جسٹس ابر گل خان نے درخواستوں پر سماعت کی۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا، DRC کمیٹیوں کو پراپرٹیوں پر قبضے دلوانے کا اختیار نہیں۔ عدالت DRC کمیٹیوں کے فیصلوں کو کالعدم قرار دے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بغیر قانونی پروسیس گرفتاری کو اغوا قرار دے دیا۔ عدالت نے وقاص علیم اور دیگر کے خلاف پولیس کا مقدمہ خارج کر دیا۔ مبینہ جعلی مقابلے کے مرتکب اہلکاروں کو 1 لاکھ روپے جرمانے کا حکم۔ لاہور اور بہاولپور سے خاتون اور کم سن بچوں کے اغوا کے کیس میں حکم جاری کیا گیا۔ عدالت نے ریمارکس دیے، سپریم کورٹ طے کر چکی FIR کی بنیاد غیر قانونی ہو تو اس کے بعد ساری کارروائی ختم ہونی چاہیے۔ عدالت کو غیر معمولی حالات میں استعمال کرنا چاہیے۔ خاتون کے ساتھ لائی گئی ملکیتی گاڑیاں، کیش اور جیولری واپس کی جائے۔ لاہور پولیس خاتون اور بچوں کے اغوا کے کیس میں ملزمان کے خلاف میرٹ پر تحقیقات کرے۔ IG اسلام آباد فیصلے پر عمل درآمد کر کے 30 روز میں رپورٹ پیش کریں۔ ملک کے مختلف شہروں میں شدید سردی کا راج۔ وادی نیلم میں برف باری کا سلسلہ تھم گیا۔ موسم سرد، گریس ویلی میں پارہ -15 تک گر گیا۔ بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں بھی سردی کے تیرے۔ کوئٹہ میں کم سے کم ٹیمپریچر -2 اور قلات میں -4 ریکارڈ۔ KP کے بیشتر اضلاع میں آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران بارش کا امکان۔ دیر سوات شانگلہ میں بادل برسنے کی پیش گوئی۔ صوبے کے بالائی اضلاع میں پہاڑوں پر برف باری کا امکان۔ 18ویں ترمیم کے بعد صوبائی اختیار کو مضبوط بنایا گیا۔ بلوچستان ملک کا سب سے بڑا صوبہ اور علاقائی رابطہ کاری میں ایک کلیدی مقام رکھتا ہے۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کا نیشنل سیکیورٹی ورکشاپ بلوچستان کے شرکاء سے خطاب۔ کہا پالیسی ساز، ماہر تعلیم، پیشہ ور افراد اور نوجوان قیادت کو ایک جگہ اکٹھا کرنا قابل تحسین ہے۔ بلوچستان میں بلیو اکانومی بہت اہمیت کی حامل ہے۔ آغاز حقوق بلوچستان پیکیج 2009 وفاق اور صوبوں کے درمیان اعتماد کی بحالی کے لیے ایک جامع فریم ورک کے طور پر تیار کیا گیا۔ نیشنل سیکیورٹی ورکشاپ بلوچستان کے وفد کی کور کمانڈر پشاور سے ملاقات۔ کور کمانڈر نے شرکاء کے سوالات کے جامع اور مفصل جوابات دیے۔ شرکاء کو صوبے کے امن اور امان، انسداد دہشت گردی اور بارڈر مینجمنٹ کے متعلق مؤثر اقدامات سے آگاہ کیا گیا۔ شرکاء کا کہنا تھا افواج پاکستان اور فرنٹیئر کور ہماری محافظ اور ملک کی سالمیت اور ترقی کی ضامن ہے۔ بارڈر مینجمنٹ کی حقیقی مسائل اور دیگر چیلنجز سے متعلق آگاہی دی گئی۔ حقائق سے آگاہی کے لیے اس طرح کے سیشنز کا انعقاد ناگزیر ہے۔ شرکاء کی یادگار شہداء پر حاضری فاتح خوانی کی۔ نیشنل سیکیورٹی ورکشاپ کے شرکاء کی گورنر KP سے بھی ملاقات۔ مختلف قومی اور علاقائی امور پر گفتگو کی گئی۔ شرکاء نے قلعہ بالا حصار میوزیم کا دورہ بھی کیا۔ انہیں تاریخی اور ثقافتی ورثے سے متعلق آگاہی دی گئی۔
نیو یارک کی میئرشپ کی خوشی میں عوامی سطح پر تقریب کا انعقاد۔ زہران ممدانی نے قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر حلف اٹھا لیا۔ رکن کانگریس برنی سینڈرز نے میئر نیو یارک سے حلف لیا۔ سٹی ہال میں منعقدہ تقریب میں اہم سیاستدانوں، معروف شخصیات اور ممدانی کے حامیوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ تقریب سے خطاب میں زہران ممدانی کہتے ہیں، نیو یارک کا میئر منتخب ہونا اعزاز کی بات ہے۔ وعدہ کرتا ہوں آپ سب کا تحفظ کروں گا، تمام شہریوں کے حقوق کے لیے لڑوں گا۔ سوئٹزرلینڈ کے مشہور اسکی ریزارٹ میں آتش زدگی سے ہلاکتوں کی تعداد 47 ہو گئی، 115 سے زائد زخمی، متعدد کی حالت تشویشناک۔ فرانسیسی وزارت خارجہ کے مطابق آتش زدگی میں فرانس کے 8 شہری لاپتہ ہیں۔ سوئس حکام کے مطابق واقعے کو دہشت گردی سے نہیں جوڑا جا رہا۔ کرنسی کی قدر میں کمی اور بڑھتی مہنگائی، ایران کے مختلف شہروں میں احتجاج، فورسز اور مظاہرین میں جھڑپیں، 6 افراد جاں بحق، متعدد زخمی۔ کئی شہروں میں مظاہرین کا سرکاری عمارتوں پر دھاوا، پولیس نے ہنگامہ آرائی میں ملوث 30 افراد کو گرفتار کر لیا۔ عوامی نظم میں خلل ڈالنے کے الزام میں گرفتاریاں ہوئیں۔ مغربی پابندیوں کی وجہ سے ایرانی ریال گراوٹ کا شکار ہے، جس سے ملک میں مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا امیر قطر شیخ تمیم بن حمد سے ٹیلی فونک رابطہ، دونوں رہنماؤں کا باہمی تعلقات کا جائزہ، تعاون کو مزید مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال، علاقائی اور بین الاقوامی معاملات پر بھی گفتگو کی گئی۔